بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کوشش بھی کی ہوگی اور تمنا بھی کی ہوگی کہ ہم بھی اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی عبادت میں ہمارا بھی نام ہو جائے، ہماری زندگی گزر جائے، لیکن کسی مناسبت سے یا کسی پریشانی کے باعث وہ مسجدوں تک نہ پہنچ سکے، ہم سب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے ہم تمام کو چنا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے چن تو تبھی جب اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا تھا۔ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس کے والدین مسلمان ہیں، اس کے آباء و اجداد، اس سے پہلے کی پیڑھی مسلمان تھی، اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان صرف نام ہے ہمارا، دنیا میں آنے کا مقصد آج ہر انسان بھول چکا ہے۔ آج ہر شخص یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، سچا عشق رکھتے ہیں، ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کو کھنگالا جائے، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پر غور کیا جائے، نظر ڈالی جائے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہم نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور ان کی احادیث کے احکامات کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ آج غور کیا جائے، صبح سے لے کر شام تک کبھی خوشی کا موقع آتا ہے، کبھی غمی کا موقع آتا ہے، کبھی کوئی ہمیں آپس میں معاملات اور لین دین کا موقع آتا ہے، ہم کتنا قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، کتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ کتنی مرتبہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ترجمہ ہے پہلے جملے کا، اور دوسرے جملے کا ترجمہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن جب ہم نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر مان لیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے اور ایمان لانا ہے کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کے واسطے سے ہم تک دی ہیں، پہنچائی ہیں، ان تمام باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ان باتوں کو سچا جانتے اور مانتے ہیں۔ اب نمبر آتا ہے عمل کرنے کا، کہ ان کو سچا جان کر، عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پھر ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ آج ان عقائد کے بعد، اس بات کو مان لینے کے بعد، سب سے پہلی جو ذمہ داری ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ذمہ داری۔ آج یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پروگرام ہر مسجد میں ہر ہفتہ اتوار کے دن جو ہے مغرب سے عشاء ہو رہے ہیں، ہر محلے میں جا کر ہو رہے،
چند ہمارے یہ نوجوان بھائی ہیں جن کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ آپ تو خود مسجد میں جانے والے بنو، لیکن آپ کی عمر کے آپ کے بھائی جو اب تک مسجد جانے والے نہیں بنے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کس طریقے سے شوق اور جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ بھی مسجد میں جانے والے بن جائیں، وہ بھی مسجد آباد کرنے والے بن جائیں، وہ بھی 5 وقت اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ اور ماتھا ٹیکنے والے بن جائیں۔ آج کون سی مجبوری ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے؟ آج کون سی مجبوری ہے ان حضرات کے سامنے جو کسی بھی عذر نہ ہونے کے باوجود مسجد کے دروازے تک رہتے ہیں، مسجد کے گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں، اور اذان اور نماز کا جب وقت آتا ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کے اندر کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا۔ اگر ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہمارے ذہن و دماغ کو ڈھالا گیا ہوتا، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات پیوست کی گئی ہوتی کہ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی لمحہ گزاریں گے، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گزارنے کا صحیح طریقہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نظر میں عبادت بن جائے۔ ہم جو بھی کام صبح سے شام تک کریں وہ اللہ کی نظر میں عبادت کس طرح بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے راستے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، ما انا علیہ واصحابہ، جو میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، اور میرے صحابہ، میرے دوستوں کا راستہ اور طریقہ ہے، اس کے مطابق جو چلے گا، اللہ کی نظر میں اس کا ہر کام عبادت بن جائے گا اور اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اور راضی اور خوش ہونے کا نتیجہ یہ ملے گا کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا، مستحق ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے ہفتے یہاں پر جب آیا تھا جمعے کے دن تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں وہ حضرات جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور کسی سے بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جب اس دنیا سے جائے تو اسے اللہ رب العزت والجلال جنت عطا فرما دے، جہنم سے ہمیں اور آپ کو نجات مل جائے۔ یہی ہمارا اور آپ کا آخری مقصد ہے، یہی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر شخص اس کو بھولے ہوئے، جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میں نے کہا کہ یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا علماء نے اس تعمیر کے 3 معنی بتلائے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ مسجد کی بنیاد ڈالی جائے، در و دیوار بنائے جائیں، پلر ڈالے جائیں، دیوار بنا کر چھت ڈال دی جائے، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے۔ بہت سارے حضرات اس میں بھی اپنے کام کاج کو، محنت و مشقت کو لگاتے ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے ایک گھر کی شکل میں ایک ڈھانچہ تیار کر دیتے ہیں جسے ہم اور آپ مسجد کہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی مسجد کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے معنی علماء نے یہ بتلائے کہ جو لوگ مسجد کے نظم و نسق اور انتظام کرتے ہیں، امام کا تعین کرتے ہیں، مؤذن کا تعین کرتے ہیں، مسجد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مسجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں اللہ کے مہمان بن کر، ان کو کس طریقے سے آرام اور راحت اور سکون ملے اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تعمیر مساجد کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو معنی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ جب مسجد تعمیر ہو جائے، مسجد کا انتظام ہو جائے، تو مسجد تعمیر وہ حضرات بھی کرتے ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ آج چند لمحات میں چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیسے اکٹھا کرتے ہیں، ایک زمین خرید کر ایک بلڈنگ تیار کر دیتے ہیں،
اس کے اندر امام اور مؤذن کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، صفوں اور چٹائیوں کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا انتظام نہیں ہوتا تو مسجد کو آباد کرنے والوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اس پروگرام کی اصل محنت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نوجوان مسجد کو آباد کرنے والے بنیں۔ کس طریقے سے بنیں گے؟ ان کے دلوں کے اندر ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت بٹھائیں، نماز کا شوق دلائیں۔ جب یہ خود آ رہے ہوں، راستے میں اگر کوئی نوجوان ملے تو اس کو نماز کی دعوت دیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ آ جائیے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں پڑھایا گیا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے، جب بھی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خفیہ طور پر، آہستگی طور پر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اعلان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اعلان، اس نے نماز پڑھ لی تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں پڑھی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اعلان ہوتا ہے، اب تو نماز پڑھ لو۔ پھر اعلان ہوتا ہے آہستگی سے کہ اب تو اعلان پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ یہ اس طریقے سے بار بار اعلان کر کے بندے کو ایک طرح سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ جو شخص جس لائن میں بھی ہو، جو بھی کام کر رہا ہو، اس کا وہ کام اللہ کی نظر میں عبادت کیسے بنے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی۔ اگر ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عبادت کرنی۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عبادت نہیں کریں گے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ نماز جو صرف ایک بوجھ اتارنے کے لیے پڑھی گئی ہو، وہ اس نمازی کے فارغ ہونے کے بعد پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذہن و دماغ سے صرف بوجھ اتار دیتے کہ صرف ہم نے نماز پڑھ لی۔ افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے 40 سال، 50 سال، 25 سال، 30 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ عمریں ہو گئیں، آج تک ہماری نمازوں کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے صحیح الفاظ بھی ہمیں یاد نہیں۔ نمازی دو طرح کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کبھی پڑھتا نہیں، صرف جمعے کو آتا ہے، اور اپنے بچے کو بھی تلقین نہیں کرتا کہ تجھے مسجد جانا ہے۔ کیوں؟ بچے ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑا جو کام کرے گا چھوٹا وہی کام کرتا ہے۔ آپ اس کو پڑھائیں، اس کو حکم کریں، اس کو ڈانٹیں، وہ اتنا کارگر نہیں ہوگا جتنا آپ کے کام اور فعل کو دیکھ کر اس بچے کے دل کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر بات پیوست ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو مسجد میں لائیے اور آپ پھر دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آگے والے لوگ کس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، یہ لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بچہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے، یہ لوگ آگے والے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، وہ بچہ بھی رکوع اور سجدہ کرنے لگتا ہے، اور پھر آپ سلام پھیرتے ہیں، وہ بچہ بھی سلام پھیرتا ہے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بچہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ان بچوں کو اصل تہذیب جو سیکھ ملتی ہے وہ ہم بڑوں کو دیکھ کر ملتی ہے۔ لیکن جب ہمارا بھائی، جب ہمارے بچوں کے والدین، ذمہ دار بڑے ہی مسجد میں نہیں آئیں گے تو وہ بچے کس طریقے سے مسجد میں آنے والے بنیں گے؟ افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے کہ ترکی کے اندر آج بھی یہ نظام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری صفوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود نہیں رہے ہیں، دوڑ نہیں رہے ہیں، تو تمہیں اپنی اگلی نسل کے نمازیوں کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ یہ بچے ہی آگے چل کے نمازی بنیں گے۔ آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، کل خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے اور اچانک سے یہ بڑے بوڑھے نوجوان چلے جائیں تو پھر اس مسجد کو آباد کرنے والا کون ہوگا؟ ترکی کا ایک محاورہ بن چکا ہے کہ جس مسجد کی پچھلی صفوں میں بچے نہ دوڑ رہے ہوں انہیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی اگلی نسل کے لیے جو نمازوں کی پابندی ہے اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم